السلام علیکم گائز. پاکستان ٹریولنگ پیشن میں ہیلتھ سیگمنٹ میں آج ہم انجیر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. انجیر، تین، فکس، یہ سب اس کے نام ہیں عربی کے اور اردو اور انگلش میں. انجیر بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیائی کوچک کا پھل ہے. اگرچہ اب یہ ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے مگر مسلمانوں کی ہند میں آمد سے پہلے سراغ نہیں ملتا تھا. اس لیے یقین کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتبا یا ایشیائی کوچک سے آنے والے منگول اور مغل سے یہاں لائے. 600 سال گزر جانے کے باوجود ہند میں اس کی اتنی کاشت نہیں ہوتی تھی. مقامی ضروریات کو پورا کر سکے ایک تحقیق کے مطابق اس کا پودا سب سے پہلے سمرنا میں ہوتا تھا. وہاں سے مختلف ممالک میں لایا گیا. اس کی پیدائش کے مشہور مراکز ترکی، اطالیہ، اسپین، پرتگال، ایران، فلسطین، شام، لبنان اور اب پاکستان میں چترال اور ہنزا کے علاقے ہیں. چترال کے درخت سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں. ان کی انجیر بڑی اور سفید ہوتی ہے جبکہ دوسرے مقامات کا پھل نیلگو ہوتا ہے. ارشاد نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تال آیا. انہوں نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ. ہم نے اس میں سے کھایا. پھر ارشاد ہوا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہ وہی ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے. اس میں سے کھاؤ. یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گٹھیا جوڑوں کے درد میں مفید ہے. امام محمد احمد ذہبی فرماتے ہیں کہ انجیر میں تمام دوسرے پھلوں کی نسبت بہتر غذائیت موجود ہے. یہ پیاس کو بجھاتی اور آنتوں کو نرم کرتی ہے، بلغم کو نکالتی ہے. پرانی بلغم کھانسی میں مفید ہے، پیشاب آور ہے، آنتوں سے کولنج اور سدوں کو بھی دور کرتی ہے. اسے نہار منہ کھانا عجیب و غریب فوائد کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس سے آنتوں کی غلاظت نکل جاتی ہے اور ان کا فعل اعتدال پر آ جاتا ہے. اگر ایسے میں اس کے ساتھ جوز اور بادام ہو تو اور بہتر ہے. ایک خاتون کو پتے کی پرانی سوزش تھی. ایکس رے پر متعدد پتھریاں پائی گئیں. بطور ڈاکٹر اس سے آپریشن کا مشورہ دیا گیا. وہ درد سے مرنے کو تیار تھی مگر آپریشن کی دہشت کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی. اس مجبوری کے لیے کچھ کرنا ضروری ٹھہرا. چونکہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو ہر مرض کے لیے شفا قرار دیا، اس لیے کانسنی اور کلونجی کا مرکب کھانے کو صبح نہار منہ 6 دانے خشک انجیر کھانے کو کہا گیا. 2 ماہ کے اندر نہ صرف کہ پتھریاں نکل گئیں بلکہ سوزش جاتی رہی. علامات کے ختم ہونے کے بعد ایکس رے سے پتہ چلا کہ یہ مکمل طور پر صحت مند پائی گئیں. یہ اتفاق نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ انجیر بلا شبہ خوراک کو مکمل ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. درد جہاں پر بھی ہو اسے ہوا سے دور کرتی ہے اور پیٹ کو چھوٹا کرتی ہے. بھارتی ماہرین بھی متفق ہیں کہ انجیر پتھری کو حل کر سکتی ہے. انجیر پرانی قبض کا بہترین علاج ہے. اس کے گودے میں پائے جانے والا دودھ ملین اور اس میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے دانے پیٹ کے حمضات میں پھول کر آنتوں میں حرکات پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں. پرانی قبض کے مریض اگر کچھ دن باقاعدہ انجیر کھائیں، بیت الخلاء جانے کا باقاعدہ وقت مقرر کریں تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکتی ہے. گردوں کے فیل ہو جانے کے متعدد اسباب ہیں. اس مرض کے اندرونی صورت یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے گردوں کی کارگزاری متاثر ہوتی ہے. یہی کیفیت پیشاب میں کمی اور بلڈ پریشر میں زیادتی کا باعث بن جاتی ہے. ان حالات میں اگر زندگی کو اتنی مہلت مل سکے کہ کچھ مدت انجیر کھائے جائے تو اللہ کے فضل سے وہ بیماری جس میں گردے اگر تبدیل نہ ہو تو موت یقینی ہے، شفا یابی پر منتج ہوتی ہے. خون کی نالیوں کی موٹائی کے علاوہ حالات جب بھی کسی وجہ سے شریانوں اور وریدوں کے اندر خون جم جائے، انجیر عجیب فوائد کی حامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں جب یہ دل میں ہو تو کھجور گٹھلی اور کھجوریں فرمائی، جس کی تفصیل کھجور کے عنوان میں موجود ہے. لیکن ایسے مریضوں کو کچھ مدت کھجور دینے کے بعد وقفہ دیا گیا. اس وقفے میں انجیر دی گئی تو نتیجہ بہت بہتر رہا. خیال تھا کہ ایک ہی وقت میں کھجور اور انجیر ملا کر دی جائے، مگر ابن القیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. اس رہنمائی کی وجہ سے دونوں یکجا نہ کیے جا سکتے. البتہ نہار منہ کھجور کی گٹھلیاں دینے کے بعد اثر کے وقت بعض مریضوں کو انجیر دی گئی. فوائد کسی ایک کے سماع سے بہتر ہے.